جی محترم جناب طارق بھانی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں فائنانس منسٹر صاحب کا اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنے مشکل ترین حالات میں اتنا اچھا بجٹ پیش کیا. یقین کیجئے کہ کچھ باتیں جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کی، جو انیشیٹو لیے، وہ ایک لیڈر ہی لے سکتا ہے. جو ہمارے درینہ مسائل تھے علاقے کے دیہاتی لوگوں کے، اسپیشلی ہم نے جب دیہاتوں میں جاتے ہیں، جیسے میرے معزز رکن بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں صاف پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. یقیناً صاف پانی مہیا کرنا اور اس کی بیسک جو ضرورت ہے وہ سیوریج ہے. ہر دیہات کا یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر سیوریج کا نظام ختم ہو چکا ہے. تو یقیناً وہ سیوریج وہ جو وہاں پہ جو ڈمپ کرتے ہیں وہی پانی میں مکس ہوتا ہے، اور وہ ہمارے دیہات کے لوگ وہ پانی پینے پہ مجبور ہیں. اور وہاں پہ ہیپیٹائٹس ان کو ہو رہا ہے. وہ ایسی بیماریاں ہیں تاکہ وہ لوگ بیچارے علاج بھی نہیں اپنا پورے صحیح طریقے سے کرا سکتے، کیونکہ وہ اتنا مہنگا علاج ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گلی نالی کچی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو سیوریج کا نظام دیہاتوں کو دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے دیہات کے لوگوں کے لیے. اگر یہ سیوریج کا نظام بہتر ہو گیا تو یقیناً ہماری صحت بھی بہتر ہوگی. کیونکہ آج کل دیہاتوں میں جو پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہم ممبران اسمبلی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہے، صاف پانی کوئی نہیں ہے. میں دوسری اگر بات کروں تو رمضان پیکج کے حوالے سے جو میڈم نے انیشیٹو لیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور ہر ڈیزرونگ پرسن کو ان کے ڈور سٹیپ پہ دیا جا رہا ہے. ایون دو کہ ہمارے مسلم لیگی ورکر بھی جو ہیں، اگر وہ ان کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لسٹ میں نام نہیں ہے تو ان کو بھی وہ راشن نہیں ملا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو ڈیٹا ہے اس کو صحیح طریقے سے جو حقدار لوگ ہیں ان کو بھی ایڈ کیا جائے، اور اس کو دوبارہ ویریفائی کیا جائے. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا نام رہنے دیا جائے، جو وہاں پہ حقدار نہیں ہیں ان کے نام ان لسٹوں سے نکالا جائے، کیونکہ وہ عوام کا پیسہ جو ہے ان لوگوں تک جاتا ہے جو وہ حقدار نہیں ہیں. تو میری کوشش ہے کہ اس کی کوئی کمیٹی بنائی جائے ایوان کی طرف سے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو ویریفائی کر کے تو اس کو ڈیٹا جو ہے نا وہ ٹھیک کیا جائے. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں کراس دا بورڈ، وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں. وہ پاکستانی ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اس ڈیٹا کو بھی ٹھیک کیا جائے. اور دوسرا، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے میں اگر بات کروں تو ایجوکیشن سیالکوٹ میں چاہوں گا، میرا علاقہ بارڈر کے سائڈ پہ ہے تو وہاں پہ کالج کی ایک تو ضرورت ہے. تو میں وزیر فائنانس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو بھی ایڈ اپ کیا جائے. دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کم از کم ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونے چاہیے. جیسا کہ سیالکوٹ ہمارا ایکسپورٹ کا ہب ہے، ہماری انڈسٹری وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ اسکلز یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہاں پہ اسکلز یونیورسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کل جو بیسک ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آئی کام، بی کام، یہ ایس ڈگریوں سے اب کچھ نہیں ملے گا. اگر ان کو ملنا ہے تو وہ ہنر والی ڈگری سے ملے گا. اگر وہ وہاں سے اسکلز یونیورسٹی سے ڈگری لیں گے تو یقیناً ان کے لیے پہلے ہی انڈسٹری موجود ہے وہاں پہ ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیالکوٹ کے لوگوں کا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ چیزیں جو ان کو سیمپل دیے جاتے ہیں وہ ان سیمپلوں کو کاپی کر کے تو وہ اپنا لوہا منواتے ہیں. اگر ان کے پاس یہ ہنر بھی ہوگا اور ان کے پاس یہ ڈگری بھی ہوگی تو ان کو باہر بھی انشاءاللہ تعالی جاب ملے گی، اور پاکستان سیالکوٹ میں بھی ان کو یہ جاب ملے گی. تو میں چاہوں گا کہ یہ ٹیکنیکل یونیورسٹی، اسکلز یونیورسٹی، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں وہ سیالکوٹ میں ضرور ہونی چاہیے. اور دوسرا، میڈم نے جو انیشیٹو لیا آئی ٹی کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ ہمارے سیالکوٹ میں گجرانوالہ ڈویژن میں اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو وہ صرف ڈسٹرکٹ سیالکوٹ آئی ٹی سیکٹر میں اس کا بھی حصہ ملنا چاہیے. بی ایچ یو کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ میڈم کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، ہیلتھ کو بہتر کر رہے ہیں. میں نگران سیٹ اپ کو بھی ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹس میں جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل تھے ان کو ٹیک اپ کیا. اس میں میرا سیالکوٹ کا بھی ڈی ایچ کیو انہوں نے بہتر کیا. میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا. اور میں چاہوں گا کہ بی ایچ یو تقریباً ہر یو سی لیول پر یہ پہنچنا چاہیے تاکہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں
جیسے میری مائیں بہنیں جب ڈیلیوری کیس ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتی ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ان سے 30-40 ہزار روپیہ لے لیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کم از کم BHU 24 آور ہر UC میں ایک ہونا چاہیے پورے پنجاب میں, تاکہ یہ جو ماؤں بہنوں کا ایشو ہے یہ تو کم از کم وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ساتھ میں پریشانی بن جاتی ہے کہ پیسوں کا ارینج کہاں سے کریں. کم از کم وہ BHU میں لے جا کر اپنی ماؤں بہنوں کو یہ خوشی کا موقع جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ ڈیلیوری کروا کے اپنے بچوں کو گھر لے کے آ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہوگا اگر میڈم صاحبہ ان کو پک اپ کریں اور یہ ہر UC لیول پہ BHU ہونا چاہیے. میں آخر پہ اپنے فائنانس منسٹر کا اور میں میڈم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہمت دے, توفیق دے, تاکہ ملک پاکستان اور پنجاب کی دھرتی پہ یہ پہلی خاتون ہے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے اور پنجاب کو ہنستا پھلتا جی بہت شکریہ پنجاب بنائے. بہت شکریہ.